آپ کی جنگوں میں شریک نہیں ہوں گے بٹ ہم آپ کے دوست امن میں رہیں گے، یہ امریکہ کو ہضم نہیں ہوگا۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم امریکن پاکستان سے ایگزٹ نہیں کر سکتے۔ ہمیں پاکستان کی فوج پر نظر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ انگیج کیے رکھیں۔ ڈینیل مارکے اپنی کتاب میں مزید لکھتا ہے کہ ہم نے آج سے 72 سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو ڈیولپ ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آج آپ کی خدمت میں ایک اور کتاب ہے اس کے بارے میں بات کروں گا، نو ایگزٹ فرام پاکستان بائی ڈینیل مارکے۔ ڈینیل مارکے is an American author who has worked on this book for about 25 years and then اس نے بڑی ڈیٹیل میں احاطہ کیا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پہ، اور آپ کی خدمت میں جب پیش کروں گا آپ سن کر حیران ہوں گے کہ امریکہ پاکستان میں کیا کچھ کرتا رہا ہے۔ ڈینیل مارکے اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ امریکہ نے پاکستان پر کبھی اعتبار نہیں کیا۔ The Americans have never trusted the Pakistanis۔ اور اگلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ ہم جتنے بھی اور جتنے زیادہ پیسے پاکستانیوں کو دیتے ہیں وہ اتنی ہی ہم سے زیادہ نفرت کرتے چلے جاتے ہیں۔ The more money we give to the Pakistanis, the more they hate us۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینے کے باوجود میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم امریکن پاکستان سے ایگزٹ نہیں کر سکتے۔ وہ 3 وجوہات بتاتا ہے کہ جس کی وجہ سے امریکہ پاکستان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ نمبر 1، پاکستان کا نیوکلیئر اور میزائل پروگرام اتنا بڑا ہے اور اتنا ایکسٹینسو ہے کہ اس کے اوپر نظر رکھنا ضروری ہے، اس لیے ہمیں پاکستان کے ساتھ مسلسل انگیج کرنا پڑے گا۔ دوسری بات، پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا چین کی سول اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ دونوں سے بہت گہرے تعلقات ہیں، تو چین پر نظر رکھنے کے لیے پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنا بہت اشد ضروری ہے۔ سنیے، فرماتے ہیں کہ پاکستان کے پاس اتنی بڑی فوج ہے کہ if this army decides to go rogue، یہ نہ صرف اس ریجن کو ڈیسٹیبلائز کر دے گی بلکہ ساری دنیا کو بھی ڈیسٹیبلائز کر دے گی، تو لہذا ہمیں پاکستان کی فوج پر نظر رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ انگیج کیے رکھیں۔ یہ تو 3 وجہ ہے پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھنے کی۔ ڈینیل مارکے اپنی کتاب میں مزید لکھتا ہے کہ ہم نے آج سے 72 سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پاکستان کو ڈیولپ ہونے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ ہم پاکستان کو دنیا اسلام کو لیڈ کرنے کی اجازت نہیں دے سکتے، اور اس کے لیے ہم نے کچھ طریقے اپنائے ہیں، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ پچھلے 72 سال سے ہم نے پاکستان کو we have kept it in a managed destabilized position، کہ اس کو اتنا ڈیسٹیبلائز رکھو کہ جس کو ہم مینج کر سکیں۔ اور پھر وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم اس مینجڈ ڈیسٹیبلائزیشن کو کرتے کیسے، کہ ہم پاکستانی لیڈرز کو خریدتے ہیں، جس کے اندر پولیٹیکل لیڈرز بھی ہیں، سول اور ملٹری کی بیوروکریسی کے لیڈرز بھی ہیں، جس میں جرنلسٹ بھی ہیں، میڈیا ہاؤسز بھی ہیں اور اکیڈمیشنز بھی ہیں۔ ڈینیل مارکے یہ کتاب میں لکھتا ہے کہ پاکستانی لیڈرز اپنے آپ کو بہت تھوڑی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں، اتنی تھوڑی قیمت کہ ان کو کوئی امریکہ جانے کا ویزا ہی مل جائے، یا ان کی اولاد کو، بیٹوں یا بیٹیوں کو کوئی امریکہ اسکالرشپ مل جائے، اور اتنی چھوٹی سی چیز کے اوپر وہ پاکستان کے مفادات کو آسانی سے بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ میں اب آپ کی خدمت میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں 1980 سے گورنمنٹ آف پاکستان سے کنٹینیوسلی ڈیل کرتا ہوں، اور یہ بات میں نے خود دیکھی ہے کہ یہ امریکن ہماری سول سروسز کو بھی، ملٹری سروسز کو بھی کس طریقے سے وہاں کے افسروں کو اس بات کے لارے لپے دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بچوں کو اسکالرشپ دے دیں گے، اور کس طریقے سے پھر وہ باہر پڑھنے چلے جاتے ہیں۔ 4 سال کے لیے تو بیچلرز ڈگری ہوتی ہے، اس کے اندر وہ جو صاحب جن کی اولاد گئی تھی باہر پڑھنے وہ بک چکے ہوتے ہیں امریکہ کو، پھر اس کے بعد اس نے ماسٹرز کرنا ہوتا ہے، 1-2 سال اس میں لگ جاتے ہیں، اس کے بعد گرین کارڈ۔ تو اس طرح سے یہ شخص تو اب بک گیا۔
تو پاکستان میں یہ کام امریکہ پچھلے 72-73 سال سے کر رہا ہے. سب سے پہلے انہوں نے لیاقت علی خان کو قتل کروایا, اور لیاقت علی خان کے قتل کا اب سارا ڈاکیومنٹس ڈی کلاسیفائی ہو چکے ہیں. جو عمران خان صاحب جس راستے پہ اس وقت جا رہے ہیں, مجھے پرائم منسٹر صاحب کے بارے میں سخت, ان کی حفاظت کے بارے میں سخت تشویش ہے کہ امریکہ ان کو بھی شہید نہ کروا دے. میرا یقین ہے کہ جو لاہور کا جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے اندر جو ٹارگٹ تھا وہ تو عمران خان صاحب ہی تھے, اور یہ معاملہ ابھی اور آگے چلتا رہے گا. میں اپنے تمام ہم وطنوں سے, اپنے تمام بہن بھائیوں سے, دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نظر رکھیں کہ دیکھیں امریکہ کے ساتھ جو اب پرائم منسٹر صاحب نے پوزیشن لی ہے کہ ہم آپ کے ساتھ آپ کی جنگوں میں شریک نہیں ہوں گے, بٹ ہم آپ کے دوست امن میں رہیں گے, یہ امریکہ کو ہضم نہیں ہوگا. امریکہ کی پچھلے 100 سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دنیا کے اگر کسی لیڈر نے امریکہ کی مرضی کے حساب سے کام نہیں کیا تو انہوں نے اس کو قتل کروایا ہے. یہ ایک نہیں ہے, یہ بہت سارے قصے ہیں. وہ پاکستان پر ہر قسم کے جھوٹے الزامات لگا کر پاکستان کو ایک بہت مشکل وقت میں ڈال سکتے ہیں. تو میرے بھائیوں, بہنوں, دوستوں, بزرگوں, یہ سمجھ لو کہ ہم سب کو کھڑا ہو کر پاکستان کے لیے کھڑا ہونا ہوگا اور حفاظت کرنی ہوگی, اور دیکھنا ہوگا کہ کن کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں اور وہ کن اسکالرشپس پہ گئے ہیں اور وہ کن کن پوزیشن پہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں. سول بھی ہیں, ملٹری بھی ہے, پولیس بھی ہے, رینجرز بھی ہے, بارڈر سیکیورٹی فورس, سب لوگ ہیں جن کے ساتھ امریکہ نے ان کو خریدا ہوا ہے. بہت شکریہ.